ہم ہیں حکیم محمد محمود بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مدنی دعا خانہ۔ آئندہ جنگ باصلاحیت افواج، توانائی صالحہ، حکمت عملی، خلوص، جذبہ حب الوطنی جھوٹ کے بعد پھلدار درختوں کی بدولت ہی جیتی جا سکتی ہے۔ جھوٹ کا توڑ سچائی اور پھلدار درختوں سے بھوک اور پیاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو انتہائی خوبصورتی سے پیدا فرما کر انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ کوئی مرض دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی شفا کا پودا نہ ہو۔ اب بڑھتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ اگر غور کیا جائے تو ہر انسان کو آکسیجن کے لیے 3 درختوں کی ضرورت ہے، جس سے آکسیجن حاصل کر کے انسان زندگی کے لیے سانس لیتا ہے، اور اگر آب و ہوائی مضر صحت ہو جائے گی تو پھر امراض کو روکنا ناممکن ہے۔ ماحولیاتی آلودگی نے انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان بڑھ رہے ہیں، لیکن یہی انسان اپنی موت کا بندوبست بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ وہ ہے درختوں کا کاٹنا اور انسانوں کی تعداد کے مطابق درختوں کا نہ ہونا، جس سے مضر صحت موسمی ماحولیاتی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر انسانوں نے اپنے رہن سہن طور طریقوں میں تبدیلیاں نہ کی اور بے ہنگم زندگی گزارنے میں وقت گنوا دیا تو پھر دنیا میں امراض ہی امراض ہوں گے، اور یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے دوست نہیں، ان کا فائدہ ادویات اور وٹامنز کی گولیاں منہ مانگی قیمت فروخت کر کے اپنی نسلوں کا فائدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور امت مسلمہ خوراک کی کمی کی وجہ سے نہ ہی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا حاصل کر پائیں گے اور نہ ہی مشقت کے قابل رہیں گے۔ انسانی ڈھانچے کے ستون پٹھوں پر قائم ہے، اور انسانی جسم کے لیے آگ، پانی، ہوا اور مٹی کے ساتھ ساتھ ذکر الہی انتہائی ضروری ہے، اور سرسبز شاداب درخت اور پودے ذکر الہی کرتے ہیں جن کے دیکھنے سے آنکھوں کو بھی فرحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مقصد سادہ لو انسانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانا ہے جس کی طرف سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ مجھ کو اپنا چورن فروخت کرنے کا شوق نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے انسانیت کی خدمت ہی میرا اول و آخر مقصد ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی ہم کھائیں گے، اور زندگی جتنی ہے اس میں کمی بیشی نہیں۔ تو ناظرین، زندگی کی خوبصورتی سرسبز و لہلہاتے درختوں میں ہے۔ اگر آب و ہوا صاف ہوگی تو زمین کے اندر سے پھیلنے والی بیماریوں کا خاتمہ بھی ممکن ہوگا۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے پھلدار، پھولدار اور ایسی جڑی بوٹیوں کے پودوں کو لگانے کی ضرورت ہے جس سے زر مبادلہ میں فائدہ ہو سکے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے ہی پودے لگائیں جس سے انسانوں کو آکسیجن بھی ملے، اور وہی پودے انسانی صحت کے لیے ادویات کے طور پر بھی کام میں لائے جا سکیں۔ ناظرین، درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے، اسی وجہ سے اسلام میں درخت کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ مالک کائنات نے درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ شجرکاری انسانیت کی بہترین خدمت ہے جس سے چرند، پرند اور دیگر مخلوق خدا کو اس سے نفع مل سکتا ہے۔ درختوں کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور زمین بنجر ہونے سے بچ سکتی ہے، اور بارشوں کے جمع کیے ہوئے پانی کو تالابوں میں محفوظ کر کے بجلی بنانے اور دیگر ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ درختوں کی افادیت اور درختوں کو لگانا ہم سب کو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے پھلدار درختوں سے غذائی قلت کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھل انسانوں کی ابتدائی خوراک ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ پس ذرا انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے، اور ہم نے اوپر سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے، انگور، کھجور، انجیر، انار، زیتون اور ترکاریاں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کسان بھائیوں کو یہودی لابی چالوں کو سمجھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان میں بے دریغ زہریلی دوائیں، کھادیں، سپرے اور نہ جانے کیا کیا زہر دے کر فصلیں حاصل کر رہے ہیں، اس میں کمی کر کے پرانے طریقے سے فصلیں اگانے کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ زمین کا پانی خشک ہو کر ہماری نسلوں کے لیے زہر بن جائے۔ چند ٹکوں کے لیے لالچ کو ترک کر کے ہم سب کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ سفیدے کے درختوں کا آہستہ آہستہ خاتمہ کرنا ہوگا۔ زیتون، سہانجنے، پپیتے، کھوپرے، کھجور اور دیگر پھلوں کے درختوں کو لگانے کے لیے راول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، آج سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے گھروں، اپنے شہروں اور اپنے ملک کو صاف کرنا ہے، اور الحمدللہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا فوکس بھی ملک کو سرسبز و شاداب کرنا ہے، جو صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں، حکومت کے اس اقدام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہر خاندان کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ گھر کے فی فرد کے حساب سے 3 درختوں کو ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نفع بخش بھی ہے۔
اجازت لینے سے پہلے آپ سے التماس کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فی الفور مل سکے، اور آپ ہمیں مشوروں سے نوازنے کے لیے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔